أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ آیت نمبر 248 تک پڑھا تھا ہم نے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 249 سے پڑھیں گے. فلما فصل، پھر جب نکلا طالوت، فصل طالوت، نکلا طالوت بالجنود، فوجوں کے ساتھ، قال تو کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، تمہیں آزمائے گا، بنہر، ایک نہر کے ساتھ، فمن شربا، تو جس نے پانی پیا، منہ، اس سے، سیر ہو کر، فلیس منی، تو نہیں ہے وہ مجھ سے، ومن لم یطعمہ، تو نہیں ہے وہ مجھ سے، اور جس نے نہ چکھا اس سے، فإنہ منی، تو بلا شبہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ، مگر جو چلو بھرے ایک چلو، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، فشربوا، پھر انہوں نے پی لیا، منہ، اس نہر سے، الا، سوائے، قلیلا، تھوڑے لوگوں کے، ان میں سے، منہم، ان میں سے، فلما جاوزہ، پھر جب عبور کر لیا اس کو، ہوا، اس نے، والذین، اور ان لوگوں نے جو، آمنوا، ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، لا طاقت، نہیں ہے طاقت، لنا، ہمارے اندر، الیوم، آج لڑنے کی، بجالوت، جالوت کے ساتھ، وجنودہ، اور اس کی فوج کے ساتھ. یہ بات چل رہی تھی طالوت اور جالوت کی. طالوت اللہ کی طرف سے انہیں مقرر کیا گیا تھا کہ قوم کی قیادت کریں، اور جب قوم نے کہا، تقاضا کیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، تو طالوت یہ نکلے اپنی قوم کو لے کر، اور یہ جب قوم نکلی تھی تو ان کی تعداد مفسرین کہتے ہیں کہ 70,000 تھی. 70,000 کا لشکر لے کر نکلے. تو راستے میں ایک نہر تھی. جب یہ جا رہے تھے جالوت سے مقابلہ کرتے، ایک نہر تھی. تو طالوت نے یہ کہا کہ اس نہر میں سے پانی نہیں پینا، جس نے پانی پی لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس نے پانی نہیں پیا تھوڑا سا ایک چلو لے سکتا ہے بس، وہ مجھ سے ہے. اب دیکھیں سفر میں ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، اب سخت پیاس لگی ہوتی ہے نا، سفر میں تو ویسے پیاس لگ جاتی ہے. تو یہاں ایک آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ بندوں کو چیک کرتا ہے، نکھارتا ہے، اور بندہ جب چیک ہو جاتا ہے پھر ہی کسی کام کے قابل بنتا ہے. ہر چیز کی یہی خصوصیت ہے. آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو آپ اسے چیک کرتے ہیں پہلے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. کپڑا لیتے ہیں اس کا کلر چیک کرتے ہیں، سونا لیتے ہیں اس کو بھٹی میں ڈال کر چیک کرتے ہیں. تو انسان کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ یہ واقعی ہی اللہ کی بات ماننے کے قابل ہے یا نہیں، اللہ کی بات مانتا یا نہیں مانتا. تو یہاں پانی تھا، اور پانی بظاہر حلال ہے، ویسے بھی حلال ہے پانی، لیکن اس پانی سے کیوں روکا گیا؟ آزمائش کی وجہ سے. تو کبھی کبھی حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے آزمائش سے بچنے کے لیے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بسا اوقات ایک چیز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہماری دسترس میں نہیں ہوتی، مثلا دوسرے کے پاس مال ہے، اب ہمارے پاس نہیں ہے، اب ہم دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتے ہیں. ہم اسے اللہ کی آزمائش اور امتحان سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دیا، ہمیں نہیں دیا، ہم خاموش رہتے ہیں. کنٹرول اپنے اوپر رکھیں، یہی اللہ کی آزمائش ہے کہ جب وہ پانی کو دیکھ کر اپنے پر کنٹرول رکھیں، اور انہیں اتنی اجازت دی گئی کہ چلو پی لینا، یعنی چلو پینے کے بعد ان کی زندگی میں بقا تھی، اور ان میں طاقت بھی تھی، قوت
قوت بھی تھی جب اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اور جب بغاوت کی اور جس نے پانی پی لیا پھر اس میں قوت اور طاقت بھی نہ رہی۔ طالوت نے یہ کہا کہ جس نے ایک چلو پی لیا تو وہ مجھ سے ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ تو فشربوا، انہوں نے پی لیا، منہ، اس نہر سے، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، تھوڑے سے لوگوں کے۔ اور یہ تھوڑے سے لوگ پتہ کتنے تھے؟ برا بن عازب کی ایک روایت میں آتی یہ بات، وہ کہتے ہیں کہ یہ 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ باقی تو پانی پہ ایسے امڑ آئے تھے جیسے پتہ نہیں کب سے پیاسے ہیں۔ پورا بعض لوگوں نے تو پورا چہرہ ہی پانی میں ڈبو دیا تھا۔ انہیں منع کیا گیا تھا کہ پانی نہیں پینا، لیکن وہ سب پانی پی لیے سوائے چند ایک کے۔ اب یہ چند کتنے تھے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض کے اقوال ہیں کہ یہ 313 تھے جو جنگ بدر کے مسلمانوں کی تعداد تھی۔ فلما جاءهم والذین آمنوا معه، جب انہوں نے عبور کر لیا اس کو تو جو ایمان والے تھے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت، آج ہم میں جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، وجنودہ، نہ اس کے لشکر سے۔ یہ طاقت کیوں ختم ہوئی تھی؟ پانی پینے کی وجہ سے۔ جو امتحان میں وہ ڈالے گئے تھے، جس آزمائش میں گزارے گئے تھے، اس میں وہ فیل ہو گئے۔ جب وہ فیل ہو گئے تو وہ اس سے لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ حالانکہ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا پانی پینے کے بعد قوت اور طاقت زیادہ آ جائے، لیکن جنہوں نے پانی کم پیا تھا انہوں نے لڑائی کی، ان میں طاقت تھی۔ تو اصل پاور اللہ کے پاس ہے۔ یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہے، تو انسان کے لیے وہ حالت گزارنا مشکل نہیں، آسان ہوتا ہے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو یظنون، یقین رکھتے تھے، انہم، اس پر کہ بے شک وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، ملاقو اللہ، ملنے والے ہیں اللہ سے، کم من فیۃ، بارہا، کئی بار ایسا ہوا کہ فیۃ، ایک جماعت، قلیلۃ، تھوڑی سی، غلبت، غالب آتی ہے، فیۃ کثیرۃ، بہت بڑی جماعت پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ بچے تو تھوڑے تھے لیکن وہ کہنے لگے کہ بارہا ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ کیوں غالب آتی ہے؟ صرف تھوڑے ہونے کی وجہ سے نہیں، بإذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ اللہ کی اجازت اور مرضی ہوتی ہے، اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو تھوڑی سی جماعت بھی بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور دوسری شرط کیا رکھی؟ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگ تھوڑے بھی ہوں لیکن اللہ کے پسندیدہ ہوں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ تھوڑے سے ہیں۔ وہ تھوڑے سے بھی بہت بڑی جماعت پر غلبہ پا لیتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ لیکن ان تھوڑوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک کام اللہ کا ہے کہ بإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے غالب آتے ہیں۔ ان کا اپنا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کہ پریشانی، مصیبت، تکلیف میں ایک لمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ صبر، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی سوئی چبھ گئی، ہمارا ہاتھ کٹ گیا، چھری لگ گئی، خون نکلا، ہم اس پر صبر کریں، صرف یہی صبر نہیں ہے۔ صبر کا معنی بڑا وسیع ہے۔ مثلا آپ کو بھوک لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے، اور آپ کو کوئی شخص آدھی روٹی دے دیتا ہے کھانے کو۔ اب آدھی روٹی سے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس روٹی ہے لیکن مجھے دے نہیں رہا۔ اب آپ کا کردار صبر والا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ جو چیز آپ کو نہیں مل رہی اس پر بھی صبر کرنا، ہم اس پر نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے شاید کوئی تکلیف آئے تو خاموش رہنا یہی صبر ہے، نہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ صبر ہے۔ اللہ جس کنڈیشن میں، جس حالت میں ہمیں رکھے، ہم اس پر خوش رہیں، ہم اس پر خوش رہیں۔ رہتے تو سب ہیں، کوئی اپنی حالت بدل تو نہیں سکتا۔ مثلا اللہ نے کسی کو بیمار کر دیا
اب وہ بسا اوقات بڑی دوائیاں لیتے ہیں، ڈاکٹر حکیم علاج بہت کچھ کرتا ہے، لیکن شفا نہیں ملتی، وہ گزارا کرتا ہے پریشانی میں، بے چینی میں۔ اب اس کے برعکس ایک شخص کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا، لیکن اس بیماری میں بھی اس کی زبان پر الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے، وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرتا۔ یہ سبب کیفیت دونوں کی ایک ہے، صرف دل کے ارادے تبدیل ہے، ظاہری کیفیت دونوں کی ہے۔ تو آپ واویلا کر کر، شور شرابہ کر کر اپنی کیفیت بدل نہیں سکتے، بلکہ وہ اجر کھو دیتے ہیں جو صبر کی وجہ سے ملنے والا ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں اگر ہم راضی رہیں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، تھوڑے سے تو تھے لیکن صبر کرنے والے۔ پہلے صبر انہوں نے کہاں کیا؟ پانی نہیں پیا، صبر کیا نا اس پہ، سخت پیاس کے باوجود ایک آزمائش اور ایک امتحان تھا، نہیں پیا پانی، ایک چلو لیا بس جتنی اجازت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے درجے بڑے بلند رکھتا ہے۔ اور پھر لوگوں کی اکثریت اس سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت پر غلبہ دے دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت تھوڑی سی جماعت اللہ کے امر سے، حکم سے بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ، چنانچہ شکست دی ان مومنوں نے ان کافروں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب بچے تھوڑے سے تھے، 70,000 کے مقابلے میں چند 100 بچے، باقی سارے وہ ناڈھال ہو گئے کہ لڑنے کے قابل ہی نہ تھے۔ لیکن اللہ نے اس سے لشکر، جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب وہ مومن سامنے ہوئے، لِجَالُوتَ، جالوت کے واسطے، وَجُنُودِهِ، اور اس کی فوج کے واسطے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرا، صبر، وثبت، اور جمائے رکھ، اقدامنا، ہمارے قدم، وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، اوپر کافر قوم کے۔ اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے، ہماری مدد کر، اور کافر قوم پر ہمارا غلبہ دے۔ اب وہ لوگ تھے تو تھوڑے، اللہ پر ایمان والے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، اللہ ہمیں ثابت رکھنا، ہمیں صبر کی توفیق دینا۔ یہاں ایک نقطہ اور سامنے، ہمارے یہاں بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میں صبر کی توفیق دے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ دعا مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے مصیبت مانگ رہے ہیں، کہ مصیبت آئے تو آپ صبر مانگ رہے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا۔ انسان زندگی کے اندر مختلف مراحل سے گزرتا ہی گزرتا ہے، وہ مالی ہوں، جسمانی ہوں، اولاد کی ہوں، کاروباری ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر دے۔ اور یہ آیت دلیل ہے کہ ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے اور ہمارے قدم جما دے۔ کافر قوم کے مقابلے میں کافر قوم جالوت کی قوم تھی۔ فَهَزَمُوهُمْ، چنانچہ شکست دی ان مومنوں نے ان کافروں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ، اور قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اس داؤد علیہ السلام کو عطا کی بادشاہی، والحکمہ، اور حکمت، وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا اس کو، مما یشاء، اس سے جو اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ جالوت جب سامنے آیا مسلمانوں کے، اس نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا تھا، اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے آنکھوں کے اور یہ پیشانی کا کچھ حصہ، باقی لوہے کے اندر اپنے آپ کو، جیسے بکر ون کے اندر آپ کی قید نہیں ہوتا، اس نے لوہے کے اندر اپنے آپ کو قید کیا ہوا تھا، اس پر کوئی حملہ ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اس پر وار کیا تو اس کی پیشانی پر کیا، وہ وار ایسا تھا کہ پیشانی سے ہوتا ہوا پیچھے کی طرف نکل گیا،
اور جالوت جب مر گیا تو لشکر ویسا ہی بھاگ گیا. قیادت جب مر جاتی ہے تو لشکر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. داؤد علیہ السلام نے جب یہ مارکا لڑا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی دی اور حکمت اور علم بھی سکھایا, نبوت بھی دے دی. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنا دیا. یہ بنی اسرائیل کے پھر نبی بنے, اور ان کو جو چیز خاص دی گئی تھی وہ ایک آواز تھی. جب یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے تو انسان جانور بھی پرندے بھی رک جاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری کے متعلق آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انہیں آل داؤد کی آوازوں میں سے آواز دی گئی. وہ بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی بنی اسرائیل میں تو یہ اللہ نے انہیں آواز بھی بڑی بہترین دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی, حکمت دی اور علم سکھایا. مما یشاء, اس سے جو اللہ نے چاہا. ولولا دفع اللہ الناس, اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض ببعض, ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے, لفسدت الارض, تو یقیناً خرابی ہو جاتی ساری زمین خراب ہو جاتی. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ بڑے فضل والا جہانوں میں. اللہ تعالیٰ جو لوگ جب ظلم میں بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ انہیں دوسروں کے ذریعے ختم کر دیتا ہے, اور اگر اللہ ایسا نہ کرے تو زمین پہ فساد ہی فساد ہو جائے. ظالم تو اپنے ظلم سے باز نہیں آتا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کفر کی حکومت چل جاتی ہے, کفر کی حکومت چل جاتی ہے, ظالم کی حکومت نہیں چلتی. جو ظلم کرتا ہے اللہ اسے ضرور پکڑتا ہے. کافر کو تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے کہ یہ دنیا میں نہیں مانا تو آخرت میں اس کو پکڑا جائے گا. اللہ ہر کافر کو دنیا میں نہیں پکڑتا, میری بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہر کافر کو دنیا میں نہیں پکڑتا, لیکن ہر ظالم پکڑا جاتا ہے, کبھی نہ کبھی وہ ضرور پکڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو اتنی ڈھیل نہیں دیتا, خاص طور پر وہ ظالم جس کے پاس قوت اور اقتدار ہو, اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوها علیک بالحق, ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ, اور بالاشباع لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, البتہ رسولوں میں سے. یہ سارے واقعات تو غیب کے تھے. طالوت کون تھا, جالوت کون تھا, کس نے قتل کیا, کہاں سے وہ صندوق تھا جس میں جو ان کی سکینت کا سبب تھا, یہ ساری باتیں تو غیب کی تھی. یہ اللہ نے بتلائی ہیں آپ کو. کیوں بتلائی ہیں آپ کو؟ کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, آپ رسولوں میں سے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. الحمدللہ دوسرا پارہ مکمل ہوا ہے, تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. سورہ بقرہ بھی جاری ہے. تلک الرسول, یہ سب رسول, فضلنا, ہم نے فضیلت دی, بعضهم علی بعض, ان کے بعض کو بعض پر. اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جیسے اولو العزم 5 پیغمبر ہیں, یہ 5 پیغمبر تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں. ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 پیغمبر اولو العزم ہیں. لیکن یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. ہمیں اس بات سے روکا گیا کہ ہم کسی پیغمبر کا نام لے کر یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں سے افضل ہیں. جیسے ہمیں یہ منع کیا گیا نبی علیہ السلام سے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہیں. مانا یہ کہ کلی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں, لیکن کسی ایک پیغمبر کا نام لے کر یہ کہنا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں, تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر واقع ہو گیا. یہ سمجھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت نہیں ہے, وہ افضل ہے. کسی ایک پیغمبر کا نام لے کر نہیں کہنا چاہیے. باقی ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی,
ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ یونس علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اب کوئی کہے کہ یونس علیہ السلام تو نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں کرتے تھے، تو یہ اللہ کی فضیلت ہے نا، اللہ نے بعض کو بعض کو دی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی جو اژدہا بن جاتا تھا، کسی اور پیغمبر کو نہیں دی۔ تو اللہ نے معجزات کے اندر بعض کو کچھ معجزات دی اور بعض کو کچھ معجزات دی، اس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم کچھ ان میں سے، من وہ ہیں جن سے کلم اللہ، اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے بعض سے کلام کیا۔ کس سے کلام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ زمین پر ہوتے ہوئے صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہی کلام ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی سے ہوا تو اللہ نے بھی بتلایا نہیں ہے، کیونکہ رسول بہت گزرے ہیں، اللہ نے ہر رسول کا تذکرہ نہیں کیا۔ ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضهم درجات، ان کے بعض کو درجوں میں، بعض کے درجوں کو بلند کیا، کسی کو ایک بستی کی طرف رسول بنایا، کسی کو زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنایا، کسی کو پوری انسانیت کی طرف جیسے رسول اللہ کو رسول بنا دیا۔ تو یہ اللہ نے مراتب و درجات اللہ نے رکھے، ہم رسول ہونے کی حیثیت سے سب کو مانتے ہیں۔ وآتینا، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلائل المعجزات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دلائل معجزات دیے گئے تھے بالکل واضح تھے، مٹی کی مورتی بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ جان اس میں ڈل جاتی، مردے کو زندہ کر دیتے اور لوگوں کو بتاتے کہ ان کے گھر میں کیا رکھا ہو، یہ اللہ کے حکم سے تھا سب کچھ۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اسے قوت دی، بروح القدس، بروح القدس، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے معجزات اور واضح دلائل دیے اور قوت اور طاقت دی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو باہم نہ لڑتے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو من بعدہم، ان رسولوں کے بعد ہوئے، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ لڑیں؟ نہیں، بات کیونکہ اگر اللہ چاہتا یہ نہ لڑتے، مطلب یہ کہ جیسے فرشتے ایک ہی جماعت ہیں، فرشتوں میں اختلاف نہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک گروہ ہے، تو اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی ایک گروہ بنا دیتا، کوئی بھی نہ لڑتا۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا کہ انسان چاہے تو فرما بردار بنے، چاہے تو نافرمان بنے۔ اس میں باہم انسانوں میں لڑائی ہو رہی۔ اگر اللہ کی چاہت ہوتی، اللہ نے صرف کن کہنا تھا، ساری انسانیت اللہ کی فرما بردار ہوتی۔ من بعد، ان رسولوں کے پیچھے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آئیں ان کے پاس بینات، واضح نشانیاں، ولکن اختلافوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ واضح نشانیاں کیا تھیں؟ انبیاء، معجزات، کتابیں، ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم، بس کچھ ان میں سے، من آمن، وہ ہیں جو ایمان لائے، ومنہم، اور کچھ ان میں سے، من کفر، وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اب اپنی مرضی سے کیا انہوں نے، اللہ چاہتا تو ایک بنا دیتا، ان کی اپنی مرضی تھی، کچھ انہوں نے مان لیا اور کچھ نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلُوا، تو نہ وہ باہم لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ کرتا ہے، يَفْعَلُ، کرتا ہے، مَا يُرِيدُ، جو وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے یہ دین، یہ شریعت لوگوں کو دی، اور فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو آرے رب کی طرف سے حق آ گیا، جس کا دل چاہے مان لے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ پر کسی کا کوئی زور اور زبردستی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، جو رزق، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔
ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. آپ کو کوئی شخص 1000 کا نوٹ دے اور کہے کہ جاؤ 2 کلو دودھ لے آؤ. آپ اس کا نوٹ لے کر جائیں اور کہیں میں دودھ نہیں لے رہا, پیسے خرچ ہو جائیں گے, تو وہ کہے گا میں نے دیا تھا, میرے پیسے آپ کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کو چاہیے نا کہ اس کے حکم کے مطابق اس کے پیسے کو خرچ کریں. اگر یہ صرف اتنی سی بات ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ اللہ نے دیا, اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو جائے تو پھر انسان کی قسمت کے کیا کہیں گے. اور اللہ مال کو چاہتا نہیں ہے, اللہ آپ کی دل کی کیفیت کو چاہتا ہے. بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ ہے نا, جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا. ایک کوڑ والا تھا, ایک گنجا تھا, ایک نابینا تھا. جب فرشتہ ان کے پاس آیا آزمائش کے لیے تو نابینا کے پاس بکریاں تھیں. فرشتے نے کہا کہ ایک بکری انسانی صورت میں تھا, اللہ کے نام پر دے. اس نے جو لفظ کہے تھے, کہا کہ تو نے اس ہستی کے نام پر سوال کیا ہے جس نے مجھے سب کچھ ہی دیا ہے. تو جو جانور لے گا وہ مجھے پسند ہوگا کہ تو اللہ کے نام پر لے کر جائے. اللہ کے نام پر کچھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت دیکھتا ہے کہ یہ کیا دینا چاہتا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے نا, ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی, ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے تو اس کو صدقہ کر. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ. اچھا جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی ہمیں دے, کوئی وہی چیز ہمیں بطور گفٹ اور تحفہ دے تو ہم اس کو کتنی باتیں بنائیں گے کہ اس میں دیکھو کیا چیز تھی. فروٹ والا پھل بھی دیتا تو جو خراب ہوتا ہے نا, جو پھینکنے کے لیے الگ رکھے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے نام پر دیتا ہے. ہم نے اللہ کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ, قدر نہیں کی اللہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس میں سے خرچ کرو مما رزقناکم, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. من قبل, کب خرچ کرو؟ اس سے پہلے کہ ایاتی یوم لا بیع, کہ آئے وہ دن جس دن خرید و فروخت کام نہیں آئے گی, تجارت کام نہیں آئے گی. فیہ, اس میں, ولا خلۃ, اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی, ولا شفاعۃ, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی, والکافرون هم الظالمون, اور کافر لوگ وہی ظالم ہیں. اس دن سے پہلے خرچ کرو جس دن قیامت آ جائے. مال بھی بڑی عجیب چیز ہے. کماتا انسان ہے, استعمال دوسرے کرتے ہیں, حساب اس کو دینا پڑے گا. کماتا انسان ہے, جب مر جاتا ہے تو خرچ دوسرے کرتے ہیں. کتنے لوگ مال چھوڑ کے مرتے ہیں نا, بینک بیلنس, گاڑیاں, کروڑوں روپیہ ہوتا ہے, انسان نے کمایا, اب استعمال دوسرے کر رہے ہیں, حساب اس کو دینا جو کما کر گیا ہے, جو جمع کر گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن سے پہلے خرچ کرو, کوئی دوستی, شفاعت اور مال کوئی کام نہیں آئے گا. اور یہ تینوں چیزیں دنیا میں بچاؤ کا سبب ہے. ہمارے یہاں ویسے ہی معروف ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر لو اور پیسہ ہے تو آپ بچ جاتے ہو. تعلقات ہیں, سفارش ہے, تب بھی آپ بچ جاتے ہیں. آپ کی دوستی ہے, سفارش ہو جاتی ہے تو آپ بچ جاتے. قیامت والے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس وقت سے پہلے خرچ کریں جب قیامت آ جائے, یا پھر انسان مرنے کے قریب ہو تو کہیں کہ اتنا اس کو دے دو, اتنا اس کو دے دو. اب تو وہ اس کا ہو ہی گیا. سورہ منافقون میں بھی ہے نا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ جب کسی کی موت آتی ہے نا تو وہ کہتا ہے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے. مہلت ملنے کے بعد کیا کرے گا, کیا چاہتا ہے وہ؟ فَأَصَّدَّقَ, میں صدقہ کر دوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نماز پڑھ لوں, میں روزہ رکھ لوں. اب اتنا سارا مال نظر آ رہا ہے نا اسے, چھوڑ کے جا رہا ہے, کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, کاش کہ مجھے مہلت مل جائے, میں صدقہ کر کے نیکوں میں شامل ہوتا ہوں. اب صدقہ نہیں,
صدقہ اسی وقت تھا جب اس کی حالت ٹھیک تھی. اب موت کی کیفیت میں تو اس کا مال اس کا رہا ہی نہیں، اب تو ویسے ہی وہ وارث ہوتا ہے، تو اس وقت سے پہلے خرچ کیجیے. آخری جو جملہ ہے والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے سے یہ بات پتہ چلتی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، یعنی فرضی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، وہ کافر ہیں. کیونکہ یہاں بات کہی گئی والکافرون هم الظالمون، پہلے مال خرچ کرنے کی بات بتلائی گئی، اب جو مال خرچ نہیں کر رہا اس کے بارے میں بتایا گیا کافر ہی ظالم ہے. جو استطاعت کے باوجود یعنی مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ بھی نہ دے پھر وہ مسلمان نہیں. بات کا سوال ہے تو پوچھ لیں. اگلی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت ہے. اس سے زیادہ عظمت والی پورے قرآن میں کوئی اور آیت نہیں، بلکہ یہ ایسی آیت ہے کہ ابی بن کعب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے. انہوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی. آپ نے کسی نے پہ ہاتھ نہ رکھا کہ علم مبارک ہو. یہ علم، صرف یہ علم ہونا کہ یہ آیت سب سے افضل ہے، اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی کہ تمہیں علم مبارک ہو. تو یہ آیت تفصیل طلب، اس پہ اللہ کی صفات ہیں. کل انشاءاللہ اس آیت کو پورا کریں گے اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق سے. جی داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، اس قافلے میں تھے. پھر انہوں نے جالوت کو قتل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت دی تھی. پھر ان کے بیٹے کو بھی ملی. فورث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، وہ ان کے بیٹے تھے. دعا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.